زینت مسند صدارت روم کے محفل شم محفل روم کے بزم عاشقاں پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں ولید احمد صاحب شرکپوری نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیر لسان اور ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی سنکات پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پر وقار پر مسرت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی اور حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دے مقدس اور یقیناً ہر لحاظ نال فیوز و برکات دا حامل پروگرام تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات محسن کائنات رحمت کائنات بلکہ یوں کہوں کہ اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گلشن دا ایک عظیم خوشبودار پھل حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ السید الفضیلہ القدوہ عبد القادر جیلانی القیلانی الحسنی والحسینی بلکہ یوں کہوں کہ علامہ فہامہ محدث مفسر اور شیخ التفسیر والحدیث فضیلت الشیخ انہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے اس محفل پاک نو منعقد کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ انہاں نیک پاکاں دے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ سب بولیے آمین۔ واصل باللہ فنا فی اللہ شیر محمد حضور سیدنا و مولانا حضور قبلہ عالم
میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا فیض ہے. میں آپ دی بارگاہ وچ بھی حاضر دی بے شمار آیات کریمہ ایسیاں نے کہ جنہ وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ایک مقام آئے جس دی بندہ نچیز نے دوران خطبہ تلاوت دی سعادت حاصل کی تھی. میں ڈائریکٹلی آیت کریمہ دا ترجمہ لگا کرن من عامل صالحا من ذکر تو ذرا ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مذکر ہوئے یا مؤنث، مرد ہوئے یا عورت، کام اچھے کرے. لوگ دے جنازے بیٹھ کے قبر ہی پریشان ہے یہ کیسے ہوا. میں نے کہا لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً پڑھ لیں. یہ قرآن پاک منزل من اللہ. رب نے فرمایا اسی اس نے پاکیزہ زندگی عطا فرماواں. رب دا وعدہ ہے لیکن فرمایا کہ شرط ہے. سارے فرمایا پاکیزہ زندگی میں رب نے انہوں دینی ہے جدے گلے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور ہونا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ ہوئی. کبھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سمندر وچ غوطہ لان دا ویلا آوے نا، غواسی کرن دا وقت آوے تے پچھے قدم نہ ہٹائے، وائلیشن نہ کرے، سرے منہ انحراف نہ کرے، او دے پائے ثبات وچ کدی لغزش نہ آئے بلکہ ہمانیہ کی طرح ڈٹ جائے. اس میں اسی پاکیزہ زندگی عطا کرا گے. کیوں؟ وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے شرط اللہ نے آیت فرمائی کہ جیڑا مومن ہویا وہ دے واسطے میں رب دا وعدہ ہے. سوال ہے کہ پاکیزہ زندگی ہے کی؟ پاکیزہ زندگی ہے کی؟ ایک تفسیر اور تعریف یہ بھی ہے کہ دنیا ہوتے لوگوں دی تعریف کریں. دنیا ہوتے لوگوں دی تعریف کریں کہ بندہ چنگا ہے، اور دنیا دے ہوتے رہ کے کیتی گئی تعریف وہ دے واسطے بخشے 10 امان پیدا کر دی. بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے صحابہ بیٹھے، ایک جنازہ گزرے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بیٹھ کے فرمایا واجبات. تھوڑی دیر بعد پھر ایک جنازہ لنگیا، فرمایا واجبات. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمع عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ذرا کھول کے ارشاد فرما دیو. جنازے 2 لفظ ایک سبحان اللہ کوئی پابندی نہیں، سبحان اللہ، اللہ دی قسم کوئی پابندی نہیں، سبحان اللہ. جنازے 2 لفظ ایک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی فرمایا وہ جب پہلا جنازہ جا رہا سی نا، اس کے ساتھ جو جنازے میں جانے والے شریک ہونے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے بڑا اچھا تھا، بندہ اچھا تھا، نیک تھا، جرموں کی طرف نہیں جاتا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کرتا تھا، بندہ اچھا تھا، عادل تھا، ظلم نہیں کرتا تھا. وہ لوگوں کی گواہی کی وجہ سے، لوگوں کی گواہی کی وجہ سے واجبات الجنہ، اس سے جنت لازم ہو گئی، جنت واجب ہو گئی.
اور دوسرا جنازے والا سی وہ نال دے لوگ آدھے بندہ چنگا نہیں سی، بڑا انہیں لوگوں دیا زمینوں کے قبضے کیتے، لوگوں نے فراڈ بڑے کیتے ہیں، دھوکے بڑے، نال والے جان والے جڑے آدھے سن یہ برا بندہ ہے چنگا نہیں، وہ گواہی وہ لکھی گئی ہے، وہ واسطے جہنم لازم ہو گئی ہے اور واجب ہو گئی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا اسی حدیث شریف سے اخذ کر کے نتیجہ کہ جو بندہ چلا جائے دنیا سے اس کو برا نہ کہو، اس کے لاکھ ہے تمہارے سامنے ہوں تو مرے بندے نو چنگا آکھو، بولو مرے بندے نو چنگا آکھو۔ ایک دنیا تے رہ کے تعریف، ایک جنازے دے نال تعریف، آئے آئے ایک جنازے دی پھر تعداد بھی نہ گنی جائے، پھر وہ تعریف، پھر وہ تعریف، پھر اپنیاں دی تعریف تے بگانے بھی تعریف کرن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اور ایک تعریف اور بھی ہے، تفسیر المانی، امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر المانی شیفہ دے اندر فرما دے رہے، امام شریک رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی اور تفسیر ارشاد فرمائی، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اے حیاتاً پھر برزخ ہے، اللہ جنی پاکیزہ زندگی عطا کرنی ہے وہ قبر دی زندگی ہے۔ جب بندہ مومن جدو قبر میں جائے گا نا تو وہ دی قبر بھی روشن نظر آئے گی۔ کیا بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ شرک پر شریف، حضرت میاں جواد احمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ۔ اب بات کو ذرا توجہ سے سمجھئے، جدوں غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دیا قبرہ روشن ہے اور حیاتاً طیبہ اس کا مستاق نے کہ آیت کا جملہ انہوں نے فٹ اتر دے گیا قبر وچ زندہ ہے، سبحان اللہ، جنہ دے سر تے اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، کیا پھر نبیوں دے امام زندہ نے جنہ دے صدقے حیات ملے؟ سر نہ ماریا کرو یہ چنگا ہلایا کرو بیڑی وہ زندگی رکھا پہ گئے ایک بلایا کرو، یہ بڑی شاید ہے پر یاد رکھے ہو دل یاد نہیں بنایا، تعریف لی زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ زبانہ موبائلہ نہیں، یہ ذکر خدا دے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ جدو غلام اپنے مزارہ وچ تے اپنیاں قبرہ وچ زندہ نے حیاتاً طیبہ اس تے پورا اتر دینے پہ اللہ نے شان دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، تے پھر جڑے نبیاں دے امام بن کے آئے میں ایک جملہ بولیا سے توڑے اتوں دی لنگ گیا جڑے زندگی بڑھ دینے پہ چلو اجے بھی سمجھ آئی اور سادہ کر لینے تاکہ میں نے دعا ماں دب جانگی ہے تو آڑا کی جانا ہے، میں نے دعا دب جانی ہے تو آڑا جانا کچھ نہیں، لیکن سن لو جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ مردے زندہ کیتے ہیں جنہ دے اندر کدی حیاتی دا تصور ہوتا سی، کدی حیاتی دا تصور ہوتا سی۔ چار مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرمائے نے جنہ دے اندر نوح علیہ السلام دا بیٹا سام بھی سی، انہوں بھی زندہ کیتا تے مردے نو کی فرما دے سن کون بیزن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال۔ یہ تھوڑی بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مردے سن دے کیونکہ سنے گے تو اٹھیں گے نا، کیا بات ہے کیا بات ہے، بڑی بات ہے، سنے گے تو اٹھیں گے نا۔ مردہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو پہلے سنتا تھا پھر عمل کر کے بولو اٹھتا تھا۔ اب سنیے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا کہ جن میں کبھی حیات کا تصور موجود ہوتا تھا، پہلے کبھی روح ہوتی تھی، روح نکلی ڈیڈ باڈی ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ کے حکم سے ان کو زندہ فرماتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو حیات ہیں ہی، لیکن آپ نے ان کو زندگی دی جن میں کبھی روح ہوا ہی نہیں کرتی تھی، ہوا ہی نہیں کرتی تھی، جن میں کبھی حیاتی کا تصور اور کنسیپٹ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کی مثال دے دوں، بڑی مثالیں ہیں لیکن میں وہ دیتا ہوں جو بالکل سادہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی، وہ بات کیا ہے؟ ابو جال ایک دن 7 کنکراں اپنی مٹھی وچ لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جایا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم رسول ہیں تے 10 والا میری مٹھی چکی ہی ہے۔ ابو جال دی کھوپڑی میں چینی کو سینس ہے سی کہ رسول ہوئے تو پتا ہوتا ہے، میں دساں یا مٹھی والی شاید دسے؟ انہیں کہا جی کمال گل ہے، اسی ایتھے نہیں مانتے، تسی اگلی گل کر دے ہو، فرمایا تو گل کر، عمل اسی کروا دینے ہیں۔ 10 مٹھی والی شاید، انہیں کہا جی بڑی گل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بس اشارہ دستے اقدس دی شہادت دی انگلی دا اشارہ کرن دی دیر انہاں 7 کنکراں نے بیک زبان کلمہ طیبہ دا ورد کرنا شروع کر دیا، ورد کرنا شروع کر دیتا۔ اب توجہ سے بات کو سنیے، جس کو سمجھ آ جائے وہ بات کو سمجھ لے، جس کو نہ آئے وہ اس کو علماء سے سمجھ لے، بات کو سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیتا، ایک کمال 3 ظاہر ہوئے، کتنے؟ 3 اشارہ کیتا، کمال 3 ظاہر ہوئے۔ پہلا کمال کہ اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکروں کو، ان سنگ ریزوں کو، پتھر کے ٹکڑوں کو پہلے جان عطا کی، پھر اسی اشارے نے، دوبارہ نہیں کیا، اسی اشارے نے زبان عطا کی، پھر اسی اشارے نے قوت کلام عطا کی، پھر وہ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، سن لے اس بات کو، جیڑا نبی پتھراں نو جان دیندہ ہے، پتھراں نو جان دیندہ ہے، جیڑا نبی پتھراں نو زندگی دے رہے ہیں، وہ آپ مرد ہے۔ کیا بات، بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ حضور میاں شیر ربانی شرکوری، یہی عقیدہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو میں یار تو سنتے رہیے گا، ایک اور سن لو دیکھیں، حضور قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پہ بیٹھ کر پہلے خطبہ ارشاد نہیں فرماتے تھے، وہ ایک کھجور دا گھڑ سی، وہ ٹیک لا کے نا اس طرح خطبہ ارشاد فرمانے سے، ایک بی بی آ گئی، انہیں آکھیا سونے حکم دیو، منڈا ترخان ہے، لکڑی دا کام کردہ بڑھائی ہے، جے تسی اجازت دیو تے ممبر بنوا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنوا دے، انہیں ممبر بنوا دیتا، ممبر شریف آ گیا 3 سیڑھیاں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں او دی ٹیک چھڈی تے ممبر شریف تے تشریف لے آئے نا، کھجور دا مڈ بڑا رویا۔ تساں بھی کدی درخت ہوندے ویکھے ہی ہونے نے اپنے علاقے کہ کوئی نہیں ویکھے، کوئی نہیں ویکھے، وہ کدی تساں کھجور دے مڈ روئے کوئی نہیں سنے جی، کدی نہیں۔ تے پھر اوتھے مدینہ شریف کھجور دا مڈ رویا سی، بڑا رویا سی، اینا رویا کہ صحابہ نے بے رون دی آواز سنی، میرے تیرے لجپال آقا، میرے تیرے کریم مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف تو نیچے تشریف لے آئے، اس نے نالے ہاتھ پھیرے آئی کہ دنیا والا گورا گورا، نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے انہوں اپنے سینے لا لیا، مطلب کلاوے میں چلینا، کلاوے میں چلینا، دومیں بازو نبوت والے پھیلائے، کیڑے بازو؟ نبوت والے، دومیں بازو پھیلا لے، دومیں بازو نبوت والے پھیلائے، ایک
اس طرح کر کے منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیصلہ توں کر عمل اسی کر دینے. دس ایتھے لا دئیے کہ جنت لا دئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو مل کے ذرا نعرہ رسالت. علی حق مشکل کشا کل ایمان پیشوا حاجت روا تیرا میرا پیر. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ شرف الشریف. فرمایا یہاں لگا دیں کہ جنت میں لگا دیں، فیصلہ تو کیا. کہاں لگا دیں؟ یہاں لگا دیں، جنت میں لگا دیں تو پھر اولیاء اللہ کے ولی تیرا پھل کھائیں گے. جنت میں لگا دیتے ہیں اللہ کے ولی تیرا پھل کھائیں گے. اب مجھے بتائیے کبھی لکڑیاں بھی روئی ہیں؟ پر محبوب کی جدائی بچ لکڑیاں بھی روندی ہیں. جی لکڑیاں بھی روندیاں ہیں. ان میں سوچ سوچ کے دسو جیڑا محبوب اپنی پشت انور دی ٹیک لکڑی نہ لائے تے لکڑیاں میں جان آ جائے. لکڑیاں میں جان آ جائے. کیا جیڑا ٹیک لا کے لکڑیاں نو زندگی دیندہ ہے وہ آپ مردہ ہو سکتا ہے؟ کونے تے سنو حضور میاں شیر ربانی شرف پوری رحمت سبحان اللہ. قصور وچ رہن والا ایک بلائنڈ نبینا وہ ٹر گیا مدینہ شریف. کتھے گیا؟ مدینہ شریف. جا کے کہنے لگا لوگی میلہ ویکھن آئے نے تے کی فائدہ اس میلے میں جان دا جتھے میل ہی نہ ہوئے. کیا فائدہ اس میلے میں جان دا جتھے میل ہی نہ ہوئے. اجے انہی گل کی تھی رات پئی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی تشریف لے آئے. فرمایا کی گل حافظ جی پریشان ہو؟ نہ کہ سونیا میلے وچ میں بھی آیا تے میل نہیں سی ہوندا میں تے تاں کرلانا رہیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہیے کی ہے؟ انہیں کہا حضور اکھاں چاہیے. فرمایا اینا کو کام تے شیر محمد بھی کہا فرمایا اینا کام نکیا کما واسطے اس طرح دیا گلا انہیں کام دے ساڑھے غلام کری ہوندے نے بھائی. پاکستان دے اندر ایک میرا شیر رہندا ہے جنہوں لوگ شیر محمد آدھے نے شرک کو شیف رہن والا. انہاں کام دے ہو دی بارگاہ میں جاندے اتھے بھی ہو جانا سی. حافظ واپس آیا پاکستان کے اندر جس ویلے اپنے علاقے میں آیا پوچھنا پوچھانا اس دور کے اندر نہ کوئی ریلا نہ کوئی اس طرح دے انتظام سفری سہولتا کوئی اس طرح دے معاملات نہیں. چلتا چلتا لکھتا ٹریندا جس ویلے پوچھتا شریف کو شریف آیا رات پہ گئی اس کو ایک مسجد کے اندر چلا گیا کہنے لگا صبح لوگوں کو پوچھ کے اصل مقام تے چلا جاواں گا انہاں بزرگاں دی بارگاہ چلا جاواں گا. انہیں سویرے اے مسجد آ گئی ہے رات کا پیر آ گیا ہے اتھے میں آرام کر لینا وا. انہیں مسجدی صاف ہوتے لپیٹ لئی اتھے آرام کرنے لگ پیا. حضور میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک آتے مبارکہ سی پنجے نماز تے اپنی مسجد کے اندر ادا فرما دے سن لیکن تہجد دی نماز کدی شرک پوشید دی اس مسجد کے اندر کدی اس مسجد کے اندر کدی اس مسجد کے اندر کدی اس مسجد کے اندر. آج یہ نبینا بڑا بھاگا والا نکلیا بڑا بڑا نکبال نکلیا بڑا نصیبے والا نکلیا بڑے اچھے نصیبانوں لے کے اس مسجدی صاف کے اندر آیا ہویا ہے اور چھپیا ہویا ہے اوپر انہیں صاف لپیٹی ہوئی ہے. وہ بیلایا آ گیا جنہوں حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تہجد واسطے پاک تشریف لے آئے نے. بیلا کر میرے اللہ دی قدرت کے دے واسطے اللہ نے رستے آسان فرما دیتے. یہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں جا گئے اتھے آگے تہجد کی نماز ادا فرما
سہر نمودار ہوتا ہے پیا حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا وہ بیلیا تیرا صاف اندر لپیا ہوا ہے جا اٹھ کے صحیح اٹھ کے دیکھ بار کو پھٹی ہے کہ نہیں بار ویک ذرا نکل کے پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں آدھا وہ بیلیا میں نو کی سنیا دینا میں تے اناوا میں تے نبی ناوا حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر گڑ گڑان لگ پئے پھر سجدے پہ گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ دے واسطے التجاوا کرن لگ پئے وہ دے واسطے بنائی طلب کرن لگ پئے یا اللہ ڈیوٹیاں بڑیاں بھاریاں لگیاں نے نگاہ کرم کر دے اس خالی نہ جائے قصوروں چلے آئے اس پہ مہربانی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیارے غلام پیارے شیر میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ بیلیا وہ تمہار سیر کٹ ساکر جو باہر نکل ویک ذرا کو پھٹی ہے کہ نہیں انہیں آکھیا بھائی آکھیا میں آگے بھی دسیا ہے میں نبی ناما حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پھر گڑان لگ پئے اللہ دی بارگاہ وچ معروضات پیش کرن لگ پئے عزیاں پیش کرن لگ پئے گزارشات پیش کرن لگ پئے پھر آپ نے تیسری وری فرمایا اس صف کے اندر لپٹیا بیلیا ذرا باہر نکلتے صحیح اٹھ کے ویکھ پاؤں پھٹی ہے کہ نہیں تے نال فرمایا اے آفت جی سارے حافظ جی آنے زر آپ نے فرمایا پہلا توڑے وری فرمایا بیلیا اٹھ ویک پاؤں پھٹی ہے کہ نہیں انہوں فرمایا حافظ جی اٹھ کے دیکھو پاؤں پھٹی ہے کہ نہیں جنہوں نے فرمایا ہے انہیں دل اندر خیال آیا میں تو حافظ جی کہنے والا میرا صحیح نہ لین والا جس نانا لوگ میں نو جان دینے پہچان دینے سجان دینے ہوئے نہ تھے بندہ کوئی واقف ہی ہے اٹھی آئے تے اٹھ کے صف چھپا نکلے آئے تے پار بندہ کیے پیا سامنے جاننا نظر آؤں ہے پیا کہنے لگا وہ اللہ دیا نیک بندیا تیری مہربانی تیرا روڑا میرے کم آ گیا تیرا رونا میرے کم آ گیا ہے جدوں دیکھے آئے یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں یہ لاجواب ہستی ہے بے مثل و بے مثال ہستی ہے حسن و جمال دی پیکر ہستی ہے جدوں نظر ہوں لگ پیا کہنے لگا مہربانی تواڈی اے حضور شیر محمد تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا کیا بات اتھے اتھے تیرا اشارہ کم آ گیا سبحان اللہ بولو ہے دو مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے کہنا ہے تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی سارے پڑھو تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا اے حضور میاں شیر ربانی اتھے اتھے تیرا اشارہ کم آ گیا اتھے
انہیں پڑھو تو یقین کرو فضا گونج جائے، فضا گونج جائے۔ اللہ دے محبوبہ دا ذکر ہے بھائی، تو انہیں پتہ ہے محب خوش ہو جاتا ہے، محب خوش ہو جاتا ہے، تو محب دا اقرار ہوئے کہ وہ دے محبوبہ دا ذکر ہوئے تو کتنا راضی ہوتا ہونا ہے۔ میرے قدرہ یا کوئی تھے ہوتے تیرا اشارہ علاج نہ ہو سکیا، انہوں لا علاج قرار دے دیتا گیا، ساڑھے کو تیرا علاج کوئی نہیں، بڑیاں بڑیاں بارگاہ وچ گیا ہے، لیکن شفا مقدر دے اندر نہ ہو سکی۔ کسے سیانے بندے آکھیا وہ آکھے دیا اگر شفا دے رہی تے بغداد شریف چلا جا۔ کتے چلا جا؟ بغداد شریف۔ یہ ہاتھ تے سروں جمائیے بقیادہ آپ جا کے ہاتھ تے جنہوں نے ہتھیلی تے سرسوں جمانا، خود آزمانا، رات دا دیر دا ٹائم، بھوک بڑی لگی، میں اپنے بیلیاں آکھیا آؤ ترہ لنگرے بہوسیا کر آئیے۔ جس ویلے گئے ہیں انہاں آکھیا جی ہون لین چ لگو، میں نے اسی پتہ لین چ لگنا پہندہ ہے۔ میں چپ کر کے جا کے اٹھے کرسی دے بہ گیا، اٹھے ایک مولانا بیٹھے آندے نے حضرت اٹھو لین چ لگو جی لنگرے بہوسیا لینے آندے نے۔ میں لین چ لگ گیا، میں پھر روزہ شی فرمون کر لیا، میں کہا حضور اتھے یارویاں تھوڑیاں دعا کے یارویاں تے مناظرے کر کے توں کٹ گیا لوگ اندازہ۔ حضور ویکھو ہن جے اساں لین چلا کے کھانا ہے تے پھر گلاں تے مک گئیاں نے نا۔ حضور ایڈی دور لینا چ لگنا واسطے تے نہیں آئے، مہربانی فرماؤ میرے نال علامہ طیب رشید صدیقی صاحب ایک حضرت پیر سید عظمت شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ قید ہمارا شریف رحمت اللہ علیہ انہوں نے صاحبزادہ صاحب سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری وہ دو انہوں نے ایک خادم تین چوتھائی میں فقیر چارے سام لین چ لگے پھر بیٹھا ہونا سارے جو پہلا میں ہی پیچھے دا مال ایتھے ہی ہونا ہے، لیکن جدو لین چ لگنا پیا سارے چپ کر کے لگے رہے تے میں غوث پاک نال گلاں کرن لگ پیا حضور انج نہیں لنگدی ہوں، انج نہیں یہ لنگڑی کیوں امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ سنو، ہوں نہیں جس طرح کھلوگے کھادیاں جاندیاں کیوں وجہ کی ہے؟ وجہ ہے وے اب تو نہ روک اے کریم عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی مجھ کو میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، پہلے ہی مجھ کو میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، پہلا
نال عرض کرن دی دیر او مددیاں دی لاج رکھن والے میرے دوست مسجد اندر بیٹھا ممبر شریف دے نیک پاک لوگاں دے سامنے بیٹھا وا حق سچ پیا بیان کرنا وا جس ویلے اینی گل کیتی ہے جب لانگری سی ورتا انہیں اشارہ کیتا کہنے لگا تسی چارے اتھے آ کے بہ جا باقی لینچ لگے ہسی اتھے بہ گئے مزیدی گل ہے جدوں پھر غوث پاک کا لنگر چاول شریف وہ چاول بھی شریف جڑے بغداد شریف ہے چاول شریف ایک ایک لیگ پیس شریف نال دے آکھنے لگے لیگ پیس دا مزہ بڑا آیا ہے میں کہا جی اور مگوالو مزہ آیا تھے انہوں نے آکھیا بیلیو اور نہیں جے لبنا کیوں اس واسطے چار ہی رہ گئے سن پاک نے ڈک کے رکھے سن میرے مرید آ رہے نے میرے غلام آ رہے نے یہ دل تھیلی تے سسوں جمائی ہے وہ بیلی کہنے لگا اگر شفا لینیاں تے بغداد شریف چلا جا شفا خانہ کھلا ہویا ہے جدے ہاتھ نو کور دی بیماری آ گیا ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چاہیا آپ مرغے دے سالن دے نال شوربے دے نال روٹی تناول فرما رہے ہیں اللہ دے ولی دی بارگاہ وہ چپ کے نہ لا کے بہ گیا ہے ڈردا بیٹھا ہے کتے منو یہ نہ فرمائے تینو کور دی بیماری ہے اٹھ کے پیچھے آ کے بہ جا لیکن یہ نہیں کیتا میرے غوث پاک نے فرمایا بھوک لگیا آنگا نہیں جی فرمایا تیرا پیٹ داستا ہے تیرا بھوک لگی ہے آجا روٹی کھا لے آجا میرے نال بے کے کھا لے آجا میرے کولا کے کھا لے روٹی قریب ہویا ہے آنگا ضرور میں کھا نہیں سکتا میرے ہاتھ میں کوڑ میں دوالا تو نہیں سکتا سالن اندر لگا نہیں سکتا منہ تک اپنے ہاتھ میں لے جا نہیں سکتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کام نہیں اگر ایک کام تو نہیں کر سکتا ایک کام عبدالقادر کر دینا کیا بات ہے کیا بات ایک کام میں کر دینا فکر نہ کر گھبرانا میرے غوث پاک نے نوالا آپ توڑے تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا اور بیٹھا کوڑی کتھے وے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ نے نوالا توڑیا سالن وچ ڈبویا او دے منہ وچ پایا پھر میں دے آکھاں گا بڑا مزہ آیا کیونکہ ککڑ بھی ایک نمبر صحیح اصل دیسی تے پکا بھی میرے غوث پاک دے گھر دے اندر تے نوالا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی آپ توڑے آئے سالن وچ بھی آپ ڈبویا ہے تے او دے منہ وچ بھی آپ ہی پایا ہے اتنے میں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنا چاہنا جڑی الحابید الفتاوہ وچ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے درج فرمائی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے دریائے رحمت جوش وچ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دے نوالے توڑے سالن وچ لگائے پھر صحابہ دے منہ وچ آئے ساریاں ایک ایک نوالا جدوں گزارے گھار دی واری آئی آپ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نوالے عطا فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز کر دینے سونے کو خاص کرم ہے یہ آئی یا خاص ایک پروٹوکول وجہ کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں پہلی وری میں نمالا ابو بکر دے منہ وچ پایا ہے سیدنا جبریل السلام آگئے سن انہوں نے آکے آکھیا ہنی اللہ کا یا عتیق اے جہنم دیا بچو ازاد ابو بکر توانو مبارک ہوئے پھر میں تو جان والا پایا پھر جناب میکائیل السلام آئے نے انہوں نے آکے آکھیا ہنی اللہ کا یا رفیق اے رفیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب دے ساتھی ابو بکر توانو مبارک ہوئے جدو میں تیجان والا پایا ہے رب دی طرفوں پیغام آگیا ہے ہنی اللہ کا یا صدیق بکر صدیق تو انہوں مبارک ہوئے یہ تے ویلے ویلے دیا گلانے کسے دے منہ وچ محبوب پاندے نے بے کسے دے منہ وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منظر صحابہ ویندے نے سرکار نوالے پا رہے نے کتے ویکھیا بغداد شریف کے اندر لوگاں نے منظر کوڑی دے منہ وچ حضرت سیدنا غوث اعظم اپنے ہاتھ دے نال نوالے پا رہے ادھر بھی کرم دے دروی او نانا جان دا کرم ہے اے انہاں دے نواسے دا کرم ہے اے خون مصطفیٰ نے اے نسل مصطفیٰ نے اے آل مصطفیٰ نے اے عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں اب کھا انہیں آکیا سونے چہرے والیا میں نہیں کھا سکتا اے حسن و جمال دے پیکر عبدالقادر میں نہیں کھا سکتا اے غوث اعظم یا شیخ میں نہیں کھا سکتا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نوالا میں توڑ دینا جنیا اٹھنا دے درمیان پھنسا دینا سالن اندر تو آپ لا لئی انہیں آکھیا جی نہ تمہیں کر لواں گا آپ نے نوالا توڑیا دعا اٹھنا دے درمیان پھنسایا آپ نے فرمایا شور کے اندر لالے انہوں گھارے ہوئے میرا ہاتھ کام نہیں کرنا پورا ہاتھ شور میں چلا جائے گا بازو کام نہ کرے گا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے وہ دنیا رات دنوں سمجھیا فرمایا فکر نہ کر ہاتھ پورا بھی بیچ ڈوب جائے تاہمی گھبرانا نہیں وہ دادا ڈردا نوالا لائن لگا ہاتھ پورا اندر چلا گیا سارا ہاتھ شوربے دے اندر بھج گیا ہے آپ نے فرمایا اے پہلیا مار کٹ کے ہاتھ ویگ ٹھیک ہویا کہ کوئی نہیں سبحان اللہ فرمایا بیک ذرا ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا جدوں ہاتھ بار کڑے آئے میرے اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ نال انہوں نے شفا عطا فرما دیتی ہے اچھی بولو اچھی بولو شفا عطا کر دیتی ہے پھر میں نے کہنا پڑے گا غوث پاک کون ہے جتے شفاواں تقسیم ہو رہی آرے نبی نانا علی پاکا تیرے اممہ فاطمہ زہرا یہ طرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نانا علی پاکا
جیڑا جیڑا یار بھی کھاندا ہے دواندہ ہے لوگوں نو سد کے پھر دعوت کر کے تمام کر کے دیگا پکا کے پھر برکاندا ہے وہ کیڑا کہنا ہے بزرگاں نو معافی دے بچیاں نو معافی دے کوئی بیمار ہے انہوں نے معافی دے جدا نیکی میں آج کوئی نہیں دل کرتا پونے 11 بجے کیونکہ یار 11 تک میں کرنا کیونکہ غوث پاک دا 11ویں دا ذکر ہے 11 تک میں جانے 11 تک سے جانا ہے 16 منٹ رہتے ہیں 11 تک ایسا پہنچ جو 11 کے پہلا یار کرتے ہوں تو پھر 11 تک جانا تو بڑھ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے ان دعوت میں بھی انہوں نے سمجھا جوان ہے تکڑا ہے دل بھی کرتا ہے کہ اندر محبت بھی ہے عشق بھی ہے تو پھر یہ نہ سوچا کرو نال دا کی آکے گا تو کہیں جی پڑھنا پیا تو یہ سوچا کرو پڑھتے کدے واسطے ہیں پہ اسی اللہ راضی کرنے واسطے پڑھنے ہیں پہ مل کے کوانا ساریا کو نبی نانا علی بابا دے مافا نبی نانا علی دے ماشاء اللہ تو اسلام نصیب کرے تھوڑی دنیا کا بڑا شرف ہے کرم نہ بہتر بنائے نبی نانا علی بابا دے فاطمہ زہرا نبی نانا علی بابا دے فاطمہ زہرا اے جہاں سب زمانے تو گرانا غوث اعظم کا اے جہاں سب ہے جہاں سب زمانے تو گرانا جہاں سب زمانے تو گرانا غوث اعظم کا اب میں ایک بات حضور میاں شیر ربانی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی کرنے لگا بلکہ شروع بھی آپ سے ہی کیا اختتام بھی آپ پہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات سمجھیں ایک بی بی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ جا رہے آگے آندھی حضور میرا پتر کوئی نہیں ایڈے کئی دو نمبر یاد ہیں نا یہ سنی جا کے پیران واندے نے سانو منڈا دیو سانو پتر دیو میں 1000 باری لعنت بھیجنا ہے سکی دیو دے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے ہوتے لعنت رہا بے شک ہوڑی بولیا جی ہوڑی اسی یہ نہیں جا کے آندے سانو پتر دیو بے شک ایسا ہی اسی ایک کوئی گل کرنے ہیں حضور اساں رب دی کدی نہیں منی رب ساڈے نہیں مندا پیا کیا بات ہے اساں ایک منیا انہوں پر اودی ایک نہیں منی کیا بات بہت ایک منیا کدی نہیں پر ایک نہیں منی ہوئی کیا بات وہ ساڈے نہیں مندا پیا تساں رب دی موڑی کدی نہیں رب تہاڈی نہیں موڑدا دعا کرو اللہ نوں پتر دے صحیح بات صحیح بات ہمارا عقیدہ یہ بے شک سبحان اللہ اول تا آخر ہمارا نظریہ ہمارا کنسپٹ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا پھر بخاری شریف کی حدیث بھی سامنے ہوندی ہے نا جدوں بندہ مومن دا رب دی بارگاہ چ مقام ہو جائے نا حدیث قدسی جو ہے پھر اللہ کیا فرماتا ہے والا ان سالنی لاؤتینہ پھر میرا نیک بندہ جدوں میرے کو مانگدا ہے نا میں ضرور ضرور اس نو عطا کر دینا یہ نہیں کہ جسے واسطے منگے تو نہیں دینا اپنے واسطے منگے تو دینا مطلقاً فرمایا
اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پہ رہتا ہے جب تک نص قطعی کے ساتھ مقید نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب سندا سارے دیئے پر مندا اپنے پیارے دیئے۔ سندا سارے دیئے، کئی سنوں آنے لے رب تو نہیں سندا، میں کہا بالکل سندا۔ تو پھر تسی اللہ دے نیک بندیاں کو کی لین جاندی ہو، میں کہا بیلی ہو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی چکرا نہیں تو اڑنا سائڈا۔ گل دے صرف اینی ہے، سمجھ آ جائے تھے گل کی ہے مندا اپنے پیارے دیئے، سندا سارے دیئے۔ بس یہی اللہ دے ولیاں کو سجانے ہیں اس پاس تو اللہ دے نیک بندے دعا کر دیو اے مشکل آسان ہو جائے، دعا کر دیو اے مشکل حل ہو جائے، دعا کر دیو اے مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور بھمر میں پھنس گیا، اللہ مشکل آسان کر دے۔ تسی رب نو کہہ دیو تہاڈا جانا کوئی نہیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اینی گل ہوندی ہے سر، یہ تے کیڑا کوئی مشکل آئی گل ہے، سوکھا جا کیتا سر۔ بی بی آ گئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی بارگاہ چ، تھک دیں گے دھیان چا میرے عرض کرو بات تو سمجھ اوسی کہ میں کی آنا ہے۔ سبحان اللہ، آگے کہنے لگی میرے بیٹا کوئی نہیں، دعا فرماؤ اللہ منوں آپ نے مراقبے وچ سر انور نو جھکایا، جنہ جب رب نے چاہے سر انور اٹھایا، فرمایا لوح محفوظ پہ تو تیرے مقدر میں بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ وہ بھی ایک سیانی سے ہونا کہ جی ہوتے ہوں تو میرے اتنے کی رہا میں تے گھر بیٹھ کے پئی آنی ہے مولا کرم کر، مولا کرم کر، تے کوئی نہیں کرم دا می پہلا نہیں پیا، گودی وچ اللہ دے نرینہ نہیں آ رہی، تے حضور تواڈے کوئے تے تاں آئیاں، تسی اللہ دے نیک بندے ہو، تسی وہ دی بار کے فریاد کر چھڑو مینوں اللہ پتر دے دے، وہ دی بار کے کیڑا کمی ہے؟ آپ نے جدوں التجا کی تھی نا، حاطب چو صدا آئی عبدالقادر، لوح محفوظ تے بیکھی آئی نا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہاں بیکھی ہے کوئی نہیں، یہ دن قسمت وچ بیٹا کوئی نہیں، تو فرمایا پھر یا اللہ چلو جی ایک کوئی نہیں تے دو دے چھڑ، پیارے ہیں پھر انداز بھی پیارے ہی ہوتے ہیں، یا اللہ جی ایک نہیں تے دو چلے، فرمایا تے نصیبہ میں ایک بھی نہیں، چل یا اللہ تم پھر تین دے چھڑ، بولو 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 یہ نہیں اللہ والے، فرمایا ایک بھی نہیں، یا اللہ پھر نہیں چلو ایک دے تو چار دے، چار دے، فرمایا بیٹھے نا لوح محفوظ دے، ایک بھی نہیں، یا اللہ چل نہیں ایک دے تو پانچ دے، تفریح و خاطر کے اندر یہ بات موجود ہے، یا اللہ چلو نہیں ایک دے تو چھ دے چھڑے، چل یا اللہ کوئی نہیں گل جی ایک نہیں تو سات دے دے، رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا عبدالقادر اینا نہیں یاداں واسمائی پیار بڑا ہے، پیار بڑا ہے، پر پیار دیاں پرکھاں تے ازمائشاں انیاں نہیں رکھی دیاں، عبدالقادر بس کر تیرے منہ سات نکل گئے نا، میں رب انہوں سات بیٹے عطا کر دیا گا، بولو کنی عطا کر دیا گا، کچھ بولو کنی عطا کر دیا گا، سات، وہ دینا دینے کنے نے، بولو کنے دینے نے، وہ دینے کنے نے، سارے بولو کنے دینے نے، ہمارا نظریہ یہ ہے، وہ دینا رب ہی ہے، دیتا رب ہی ہے، جب نسبت رب کی طرف کرے تو یہ نسبت حقیقی ہوتی ہے، اور جب اور نسبت ہو تو نسبت مجازی ہوتی ہے، اور قرآن حقیقت مجاز سے بھرا پڑا ہے، جیسے رب نے فرمایا انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ،
پھر یہ دانا اگاتا ہے ساتھ ساتھ سٹے دانا اگاتا ہے یا اللہ اگاندہ تے تم ہے رب نسبت آنے وال کرتا پہ آگے لیکن ہم پھر بھی محتاط رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیا اللہ نے ہے دیا اپنے پیارے کی دعا سے ہے بڑا محتاط عقیدہ ہے محتاط عقیدہ ہے حضور ایسی ہے محتاط عقیدہ ہے ہمارا توجہ ہے اللہ نے انہوں ایک بہتن دیتا تو اسی صرف سبحان اللہ کہنا ہے پھر میرے اللہ نے دوجا بیٹا عطا کیتا پھر اللہ نے تیسرا بیٹا عطا کیتا پھر اللہ نے چوتھا بیٹا عطا کیتا پھر میرے اللہ نے پنجواں بیٹا عطا کیتا پھر میرے اللہ نے چھواں بیٹا عطا کیتا پھر میرے اللہ نے ستواں بیٹا عطا کیتا تے آنی گوانی پوچھن لگ پہ نے بی بی اینا چر کوئی پتر نہیں نپاؤ نہیں تے 7 بیٹے تے بی بی آندی ہوئے گی کی پوچھ رہے ہو ایک کرم میرے اللہ دائے پر صدقہ یا عبدالقادر جیلانی دائے بی بی جواب دے دی ہوئے گی خدا کے فضل سے ہم پر ایسا
عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو جمیل قادری بڑی سونی گل کر گئے آندے نے عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پہ نام والا سے عاشق کا لکھ دینا کفن پہ لکھ دینا کفن پہ نام والا سے عاشق کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے عاشق کا کی بات کر دی اب بات کرنے کا حضور سیدنا میاں شیر ربانی شرف کو رحمت آپ کی جو ڈیوٹی تھی نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے واسطے میری مدد فرمائے وہ ایک بیلی آ گیا پھر آپ مہمان نواز پڑے تھے آج بھی بڑا لنگر ہے آپ کا سچی بات ہے بڑا لنگر ہے وہ بیلی آ گیا آپ نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا کھلایا پلایا جب وہ جانے لگا نا تو بلے دا بلہ متے پھولی تو دی تو جان لگا تو انہیں پھر نہیں مڑ کے بیکھیا ہوتے لکھیا یا شیخ عبدالقادر جیلانی انہیں آکھیا حضور میں تو ان کو بڑا سنجیدہ یا بندہ سمجھتا جی کیا بات ہے تو جناب بہت اللہ دے نیک بندے ہو تو فرمایا کی ہو ہے کیوں پریشان ہے انہیں آکھیا جناب اے تو سمجھے کو نا سدھا ہی شرک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ ایک ہی کیتا ہے تو صاحب آپ نے فرمایا یہ دا مطلب یہی ہے نا کہ عبدالقادر جیلانی اللہ واسطے میری مدد کرو تو جو مدد واسطے پکاریے تھے آ جاندے ہیں آ جاندے ہیں انہیں کہا دسو جنابے کو گل کو کرنا ہی آپ نے فرمایا چل دس کی لکھے ہیں انہیں کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ فرمایا تیرے نزدیک کی یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا چاہیے انہیں کہا نہیں آپ نے فرمایا تمہیں نے پڑھے نا انہیں پڑھے کیوں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ تو دو طرح پڑھ کے کیوں سنا دیا بھی آ لکھے ہے آپ نے فرمایا بیلیا ذرا پکار اوندے نے کہ نہیں پکار اوندے نے کہ نہیں انہیں پکار اوندے نے کہ نہیں انہیں جدو آکھیا نا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ انہیں آکھیا جناب ایک انہیں چردہ آکھیا جے تک تے نہیں آئے فرمایا اچھا نہیں آئے ہون بیکھی ذرا ہون میں آنا آئے میں آنا بیکھی ہوندے نے کہ نہیں سیدنا شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبان میں چو نکلیا بغداشی والا آپ نے منہ کر لیا کہ پکاریا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یہ نہ کہندی تیرے سارے پردے میرے اللہ نے اٹھا دیتے لے سارے جام اٹھ گئے لے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لائے کیا بات ہے بڑی بات ہے جنہیں پکارنا ہے وہ طلب بھی نہیں جوڑے وہ طلب بھی
متعلق بھی تو جوڑے نا حضرات یہ لمحات بڑے قیمتی تھے اور قیمتی ہیں جن میں نے اور آپ نے سب نے مل کر حضور سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا حضور سیدنا میاں شیر ربانی شیر محمد شرف ہوئی مجھ کھنڈ پہ جاندی شیر محمد آکی ہے شیر محمد اور واقعی شیر شرینی کو دیئے منہ میں مشریاں دے ڈلیاں پہنیاں منہ میں شیر بھی ہوئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹیاں بھی سرکار آپے لائیاں ہون صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادہ تو ان لمحات کو میں نے کوشش کی ہے کہ ضائع نہ کیا جائے کچھ کام کی باتیں وہ کی جائیں تاکہ اس سے سینہ منور ہو ذہن کھلے اور عقیدہ اہل سنت بھی سامنے آئے اور اللہ کے ان پیاروں کا ذکر بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ